بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ النساء 5واں پارہ اور نصف سے آگے ہم تیسرے ربع کا تفسیری مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہاں پر آیت 88 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کی کرتوتوں کے سبب۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے راہ نہ پائے گا، یعنی اس شخص کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے جو شخص گمراہی کے رستے پر پکا ہو جائے اور ٹک جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ازل سے جو تقدیر مقدر ہے اس میں اس کی گمراہی طے ہو چکی ہو، پھر وہ راہ ہدایت پر نہیں چلتا۔ یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں دو گروہ ہو گئے تھے بعض منافقین کے بارے میں، جن کا رویہ یہ تھا کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے زبان سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے اور دل ان کے کفار کے ساتھ تھے۔ مدینہ طیبہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں منافقین کا ایک گروہ موجود تھا جس کے سردار عبداللہ ابن ابی نامی شخص تھا، جو منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین کہا جاتا تھا جس کو۔ اس کے ساتھ رہنے والے یہ منافقین بظاہر کلمہ گو، جن کا پہلے پارے میں ذکر آ چکا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام ظاہر ہے چونکہ اہل ایمان تھے اور حسن ظن رکھنے والے لوگ تھے، تو اہل ایمان کا یہ ایک شیوا ہوتا ہے کہ جو شخص ان کے سامنے ایمان کی علامات اور کلمہ گو اور سارے مناسک کو ادا کر رہا ہے، عبادات کو ادا کر رہا ہے، تو اس کو مومن سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ کرام جو فراست ایمانی رکھتے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے دل کفار کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں ایک مستقل رویہ ہمیں قرآن نے سمجھا دیا ہے کہ جب تک دل مسلمان نہ ہو تو زبان سے لا الہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس دو رائے ہو جانے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں طے فرما دیا کہ جو لوگ دل سے کفار کے ساتھ ہیں حقیقت میں وہ کفار ہی کے ساتھ ہیں، وہ حقیقت میں اہل ایمان نہیں ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایمان کے لیے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب یہ دونوں شرط لازم ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان انہوں نے پھر اس رہنمائی سے فائدہ اٹھایا اور آئندہ ان کے رویوں میں یہ تبدیلی آئی کہ جو منافقین تھے پھر ان کو طے کر دیا گیا کہ یہ منافق ہی ہیں، گرچہ ان کو اپنے اندر سے نکالا نہیں ہے لیکن جان چکے تھے کہ یہ لوگ حقیقت میں منافقین ہیں، اور قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ ایسے منافق ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرف پلٹ آتے ہیں، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم کی کیٹیگری میں جا چکے ہیں، اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ سورہ النساء ہی میں چونکہ احکام کی بات ہو رہی ہے تو مختلف احکام بیان ہوئے ہیں۔ اب ایک یہ معاملہ انسانوں کے معاشرے کے اندر بعض دفعہ اختلاف کی شدت جو ہے وہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے انسان کا قتل ہو جانا، اس قانون کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور فرمایا مسلمان کو یہ جائز نہیں اور نہیں پہنچتا اسے کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر۔ یہاں پر ایک خاص فقہی ٹرم ہے، فقہی اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں قتل خطا، خطاً کسی سے قتل ہو جانا۔ وہ قرآن نے بتا دیا کہ جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے، یعنی مثال کے طور پر وہ شکار کرنا چاہ رہا تھا کسی جانور کا اور وہ چوک گیا، نشانہ خطا ہو گیا جسے کہتے ہیں، تو جا کے کسی انسان کو لگ گیا، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے قتل خطا۔ یہ جرم کی نوعیت اور سزا اس کی اور ہے، اور اس کے برعکس قتل عمد ہے۔
دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو ناحق قتل کر دینا، اس کا بھی آگے حکم آ رہا ہے۔ قتل عمد کی سزا جو ہے وہ بھی قرآن نے بیان کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے، کسی مسلمان کی جان کو، تو فرمایا اس کا بدلہ جہنم ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ اس آیت کی اس شدت کی نوعیت کی وجہ سے بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے وہ گویا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے استدلال انہوں نے کیا ہے کیونکہ قرآن پاک میں جتنی بھی وعیدیں شدید آئی ہیں وہ سب کفار کے لیے آئی ہیں، غیر کفار کے لیے اس طرح کا انداز اور کہیں نہیں ہے۔ یعنی قتل کی شدت جو ہے اس کو اسلام نے جس طرح بیان کیا ہے کسی اور نے بیان نہیں کیا، کسی اور نظام میں سسٹم میں ایسا موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو یہاں کا تک کہا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس کی نزاکت ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا، اور ظاہر ہے قرآن پاک ہی یہ بیان کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عزت، جو شرف، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نظام میں نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم فرمایا گیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمایا گیا ہے، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا گیا۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اپنی صفات کی مظہریت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا اس مظہریت کے پیش نظر جب ناحق کوئی کسی جان کو قتل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور یہاں خالدن فیہا مدتوں اس میں رہے گا یا ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ بعض نے تحدید کے ساتھ ترجمہ کیا اور بعض نے تعمیم کے ساتھ ترجمہ کیا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، اور بعض نے کہا کہ نہیں اپنی سزا بھگتے گا، اور پھر اگر واقعی اہل ایمان ہوا تو فائنلی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سلام کے بارے میں دیکھیے اسلام نے کیسی تعلیمات دیں۔ فرمایا جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہترین غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی بدگمانی سے ہمیں ہمارے دین نے روکا ہے۔ دیکھیے سورہ حجرات میں ہے فَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسم، یہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض بدگمانیاں کبیرہ گناہ ہوتی ہیں، بہت بڑا گناہ ہوتی ہیں۔ تو کبائر سے بھی ہمیں خبردار کیا گیا ہے، اور کسی کے بارے میں بلا تحقیق فتویٰ دے دینا، بلا تحقیق رائے قائم کر دینا، یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی تمہیں سلام کر رہا ہے تو اس کے اس سلام کرنے کو اس کے ایمان کی دلیل سمجھو، کیونکہ یہ مومنین کا شعب ہے۔ جب وہ تمہیں سلام کر رہا ہے تو تم اسے مسلمان ہی مانو، مسلم، مسلمان، سلام اور السلام، اللہم انت السلام و منک السلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ تقاضے بن جاتے ہیں۔ گویا دیکھیے سلام کا فلسفہ کیا ہے کہ میں نے کہا السلام علیکم تو میرے بھائی نے کہا وعلیکم السلام، اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے کو سلامتی کی ضمانت دے دی۔ پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ مسنون اضافے کیے ہیں تو برکتیں اور رحمتیں اور بٹ گئیں، اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ایک اصول ہمیں بتایا، جب تک یہ قطعی طور پر معلوم نہ ہو جائے کسی کا غیر مسلم ہونا اور اس کا غیر مومن ہونا، اس وقت تک اس کے بارے میں بدگمانی سے یہ قائم نہ کیا جائے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات فرمائی اس معاشرے کے مطابق کہ بعض صحابہ کرام جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی حالت میں اس وقت انہیں یاد دلایا گیا کہ تم اس کیفیت کو یاد کرو، اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو تم پر کیا گزرے، اس بات کو یہاں بیان کر دیا۔
اور پھر ساتھ ہی ایک اور کیفیت کا تذکرہ ہے حضرات صحابہ کرام میں جہاد کے حوالے سے۔ کچھ لوگ جو مجاہدین تھے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور شہید ہونے والے، ان کا بھی یہاں پر ذکر آ گیا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو جہاد میں جا رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا رہا، جن کو شرعاً اجازت ہے کہ وہ جہاد میں نہ جائیں، اور پھر ایک طبقہ وہ ہے جو بغیر عذر کے جہاد میں نہیں جا رہا۔ یہ وضاحت فرما دی گئی کہ وہ مسلمان جو بغیر عذر کے جہاد میں نہیں جا رہے وہ برابر نہیں ہیں ان کے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کر رہے ہیں، اور یہاں پر فضیلت طے کر دی، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے ان پر جو بلا عذر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ طے ہے کہ جو بارڈر پر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور اس مجاہد کے بہاف پر اور اس سپاہی کے بہاف پر باقی سلطنت میں رہنے والے اور باقی قوم وہ اپنے اپنے معمولات میں، اپنے اپنے معاش میں، اپنی اپنی عبادات میں مشغول ہیں، تو ان سب کے برابر اجر و ثواب شخص کو مل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سرحدوں پہ پہرا دیتا ہے وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والے شب زندہ داروں سے بہتر اور افضل ہے۔ تو یہاں پر یہ طے کر دیا کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ جو بلا عذر بیٹھے ہیں۔ جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ تو کچھ لوگوں نے یہ مشہور جملہ کہا، یہ ارض اللہ واسعہ، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب ہجرت فرض ہو گئی تو انہوں نے ہجرت نہیں کی اور مکہ ہی میں بیٹھے رہے، حالانکہ اس وقت ہجرت لازم تھی، سوائے ان لوگوں کے جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، اور عورتیں ہیں یا مرد ہیں یا چھوٹے بچے ہیں جن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جہاد کر سکے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا رستہ ہے۔ تو فرمایا ایسوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے رخصت عنایت فرمائی اور انہیں معافی عطا فرمائی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے برعکس ہجرت فی سبیل اللہ کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان فرما دی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین، اور قرآن پاک نے ان مہاجرین کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے ہیں اور قربانی دی ہے اسلام کے لیے، بہت سراہا گیا ہے، اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہہ کے ان کی شان و عظمت کا تعین کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی فضیلت اور ان کی شان کیا ہے، اور انہوں نے جو قربانیاں دیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اللہ رسول کے لیے نکلے ہیں، فرمایا اگر راستے میں بھی انہیں موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اگر وہ منزل پہ نہ بھی پہنچیں تو بھی ان کو پورا اجر ملے گا، اور وہ مہاجرین فی سبیل اللہ ہی شمار ہوں گے۔ اسی سورہ النساء کے اندر یہ معروف آیت کریمہ بھی ہے جس میں ذکر کا حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ خود نماز بھی ذکر ہی کے لیے قائم کی گئی، لیکن ذکر کی ایسی اہمیت ہے کہ فرمایا کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں کے بل اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ ذکر کثیر کا مستقل ہمیں حکم ہے۔ ایک تو یہ کام کہ ذکر سے نماز سے پہلے بھی غافل نہیں ہونا، نماز کے دوران بھی غافل نہیں ہونا، اور نماز کے بعد بھی غافل نہیں ہونا۔ واہ واہ واہ، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذاکر جو ہے یہ زندہ کی طرح ہے اور غافل مردہ کی طرح، گویا ذکر حیات ہے اور غفلت موت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتا دیا کہ بے شک نماز اپنے مقررہ اوقات پر ہی فرض کی گئی ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ سفر میں بھی اگر کوئی شخص ہو تو اس کے لیے جمع الصلاتین درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ شرط نہیں پائی جاتی
نماز کی ادائیگی میں نماز کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے وقت کا پایا جانا. جب تک وقت نہیں پایا جائے گا اس وقت تک نماز نہیں ہوگی. اسی لیے اس آیت کریمہ کے تحت ہمارے ائمہ حناف اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں جب آپ سفر میں ہوں تو نماز کو اس کے وقت ہی پر ادا کرنا لازم ہے، یعنی آغاز سے لے کر اختتام تک کے کسی بھی وقت میں آپ اس فرض نماز کو ادا کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.